بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. کسی کی برائی بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر کوئی ظلم کرے. خدا راز ظلم کو کردار کشی کہہ کر دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کو نہ سمیٹیں. کیا اہل ثقیفہ پر بات کرنا ان کی کردار کشی ہے؟ کیا مولا متقیان علی علیہ السلام نے امیر شام کی کردار کشی کی؟ کیا امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ یزید کی کردار کشی کے مرتکب ہوئے؟ کیا انجمن حسینیہ کا صدر جو تقریباً 50,000 افراد کا سربراہ ہو، اس کے غلط کاموں سے پردہ اٹھانا اس کی کردار کشی ہے یا دنیا میں صدہار کا باعث اور آخرت میں ثواب کا؟ اب آپ قاضی صاحب کی 3 منٹ کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. میرے والد صاحب، ان کے 6 بیٹے 2 بیٹیاں. اب 8 کے 8 ہم برادری میں بیائے ہوئے ہیں. 8 کرم ہو گئے ہمارے. اب آگے میرے بھائی نے 4 بچے بیائے، ان کے 4 کرم ہو گئے. دوسرے بھائی نے 7 بچے بیائے، اس کے 7 کرم ہو گئے. میں نے 2 بچے بیائے، میرے 2 کرم ہو گئے. میری سسٹر نے بچہ بیائے، بیٹی بیائی، اس کے کرم ہو گئے. اب ہماری ہسٹری کتنی پھیل گئی، ہزاروں لوگوں تک ہماری جو ہے نا وہ لنک ہو گئے. اب وہ ہزاروں لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں، کلوز ہو گئے کہ ہم کس قسم کی ہیبٹ رکھتے ہیں، کس قسم کی نیچر رکھتے ہیں، کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے بد ہیں، کتنے لالچی ہیں، کتنے فراخ دل ہیں. یعنی ایک لائن میں کہوں تو ہماری مینٹلٹی، ہماری مینٹلی اپروچ وہ ان سب کو تھوڑی یا زیادہ پتہ ہے. اب ایک بندہ اٹھے اور کہے کہ جی آپ ویسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کردار کشی شروع کر دے ایک لائن میں. اب اس کے کہنے میں کتنی جان ہوگی، اور وہ جو جانتے ہیں قریب سے، اور وہ جو مرضی کرے، جو مرضی کہیں، وہ جو قریب سے جانتے ہوں گے کہ یار آپ کو غلط فہمی ہے، وہ ایسے نہیں. ہم بہویں ہوتی ہیں نا، یہ گھر کے جاسوس ہوتی ہیں. انہوں نے آپ کی اصلیت جو ہے نا وہ باہر پبلک کرنی ہوتی ہے. آپ کا جو اصل چہرہ ہوتا ہے نا، اصل چہرہ، اصلیت جس کو کہتے ہیں، وہ جب آپ لڑکے والے ہوتے ہیں نا، لڑکے والے، وہ ہوتا ہے آپ کی اصلیت. قیصر، لیکن دیکھیں آپ ماشاءاللہ اسی انجمن حسینیہ ایک معاشرہ ہے، ایک معاشرتی زندگی میں آپ گزار رہے ہیں. آپ کے بہن بھائی، آپ کے کڑم ہیں، آپ کا سارا بھی جس طرح آپ نے بتایا بھی ایک سارا سلسلہ ہے. تو ظاہر ہے جس کی کردار کشی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ حق پہ ہو، اس کو وہ اپنی توجیحات بیان کرنی پڑتی ہیں. تو آپ ساری سچویشن کو کس طرح فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں بھی اللہ کا ہی حکم ہے. آپ کو بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے میری دنیا داری خراب کرنے کی کوشش کی، میرے بارے میں کردار کشی، کریکٹر اسیسینیشن. آپ کو کاظم علی صاحب کی گفتگو مختصر کر کے پیش کی، جس میں وہ قوم میں اپنی مقبولیت کھو جانے کے بعد کردار کشی کا رونا رو کر قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے کردار کے بارے ان کے والد صاحب، بہن بھائیوں کے کڑموں اور ان کے اپنے کڑموں و بہوؤں سے پوچھا جائے.
کاش کہ اپنے ان کڑموں اور ان کے ساتھ جڑے ہزاروں افراد کو پروگرام ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اور کرکٹ منی میلے میں ہی لے آتے تو لاکھوں روپے کا فنڈ بچ جاتا جو ہزاروں افراد کے فری فوڈ کوپن کی مد میں خرچ ہوا اور افراد قوم کے نہ آنے پر ضائع بھی ہوا۔ محترم کاظم صاحب، جور مچائے شور کی بقایا ایک ساتھ اور جال ساز قاضی کی جال سازیاں جس کے 143 پوائنٹس ہیں، کیا یہ آپ کو کم محسوس ہو رہے ہیں کہ آپ اپنا نیا پنڈورا باکس ہم سے کھلوانا چاہ رہے ہیں؟ کاظم علی صاحب، ہم آپ سے کردار کشی کے بارے سمجھنے کے لیے کردار کشی کسے کہتے ہیں کے نام سے سیریل شروع کر رہے ہیں، آپ ہماری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ اب آپ کاظم علی صاحب اور ان کے رکھے ہوئے اکاؤنٹنٹ ذیشان ڈوگریجا صاحب کی گفتگو ہماری نہیں انہی کی زبانی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ذیشان حیدر ہے اور میں بائی پروفیشن ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ کیونکہ ہمارا اکاؤنٹنگ سسٹم نہایت شفاف بنیادوں پر ڈپارٹمنٹ وائز مرتب ہے، لہٰذا برادری کے کسی بھی فرد کو کسی قسم کی تسلی درکار ہو تو ہمارے دروازے ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے ہیں اور ہم ہر وقت مزید بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ امانت دار ہاتھوں میں ہے، ہمارے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہے، اپنے اعتماد کو قائم رکھیں، ہم یہی ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ کاظم علی صاحب، ووٹ لینے کے لیے آپ نے حساب دینے کا جانسا خود سے دیا تھا۔ آپ کے بیان پر حساب کے لیے آپ کے ذاتی الیکشن کمشنر شہزاد شیخ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں نگران صدر ارشد راجہ صاحب کی طرف بھیج دیا، پھر ارشد راجہ صاحب نے اکاؤنٹنٹ ذیشان ڈوگریجا صاحب کی طرف بھیج دیا۔ ذیشان صاحب نے کچھ عرصہ بہانے بنانے کے بعد صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ کوئی حساب نہیں ملے گا۔ کاظم صاحب، قوم آپ سے دست بدستہ سوال کر رہی ہے، کیا آپ سے قوم کے فنڈز کا حساب مانگنے سے آپ کی کردار کشی ہوتی ہے؟ کیا آپ سے اور آپ کے فنانس سیکٹری سے بیانات کسی نے گن پوائنٹ یا زور زبردستی دلوائے تھے؟ ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے ہی یقین کامل تھا کہ حساب میں گڑبڑ ہے، کیونکہ ہمارے آئین 2011 آرٹیکل 4.10 میں لکھا ہے کہ ہر 3 ماہ بعد تمام شعبہ جات کا حساب مجلس عاملہ میں پیش کرنا ہوتا ہے، نہ کہ محض کارروائی کے لیے رپورٹ۔ آپ آئین خود سے پڑھیں، جیسے ہم اپنی دکانوں پر ماہوار یا سالانہ حساب کرتے ہیں کہ کیا آیا، کیا گیا اور کیا موجود ہے، اس کو حساب کہتے ہیں، جو کہ کاظم صاحب نے 8 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں دیا تھا، اور اتنی رسوائی کے بعد بھی تا حیات صدر رہنے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ حساب کاظم صاحب کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جائے۔ ہم سپریم کونسل، ایگزیکٹو باڈی اور مجلس عاملہ میں موجود افراد سے کہنا چاہتے ہیں کہ بھلے آپ کو لانے والے کاظم علی صاحب ہی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک آپ میں سے ایسا نہیں جو اور کچھ نہیں تو کم از کم کاظم صاحب سے حساب کے بارے ہی پوچھ لے۔ آپ لوگوں کو کیا اپنے حلف بھول گئے ہیں؟ کیا آپ سب نے آئین خواجگان کی پاسداری کی بجائے کاظم علی کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے؟ اگر آپ اسی طرح خاموش تماشائی بنے رہے تو روز محشر بی بی آپ سے اپنے مال کے بارے ضرور سوال کریں گی۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنے تلوار گروپ کے خلاف ہو جائیں، مگر یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ اپنے گروپ کو انجمن حسینیہ پر ترجیح تو نہیں دے رہے ہیں، اور کیا دنیا میں کوئی ایسا گروپ، حزب یا تنظیم ہے جہاں حساب کتاب نہ دیا جاتا ہو؟ لہٰذا حساب لینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ خدا را اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ دعا گو ہیں خدا تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے اور ہمیں آئمہ معصومین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔